صحت بڑی نعمت ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دو نعمتیں ہیں لیکن لوگ دھوکے میں ہیں۔ جب یہ نعمتیں ہوتی ہیں لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، اور اس نعمتوں سے جو فائدہ اٹھانا ہے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا، بہت دھوکے میں۔ جب چلی جاتی ہے پھر حسرت ہوتی ہے کچھ کر لیتا، اور اس نعمت سے کوئی فائدہ اٹھاتا، ایسی مشغولیت آ گئی کچھ کرنے کا قابل ہی نہ رہا۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ماں باپ سے زیادہ مہربان ہیں، احساس دلایا کہ جب تک یہ نعمتیں ہوں قدر کر لو، اس سرمایہ سے فائدہ اٹھاؤ، اور کھربوں سال کے لیے کچھ کمائی کرو۔ اس لیے کہ جب آدمی وہاں خالی ہاتھ پہنچے گا تو حسرت کرے گا کہ کچھ فرصت مل جائے، کوئی موقع پھر مل جائے دنیا کا، تو اس سے کہا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اتنی فرصت اور موقع نہ دیا تھا، اگر تم چاہتے تو بہت فائدہ اٹھا سکتے، اگر تم چاہتے تو بڑا فائدہ اٹھا سکتے، اور تمہیں سمجھانے والی بھی آئے۔ علماء نے فرمایا سمجھانے والے انبیاء علیہ السلام، وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، علماء نے فرمایا سر کے بال سفیدی کی طرف چلے جائیں، یہ بھی نذیر ہے۔ پوتا آ جائے، یہ بھی نذیر ہے۔ جسم کے اعصاب کمزور ہونے لگے، یہ بھی نذیر ہے۔ یہ سب آگاہ کرنے کے لیے آئے ہیں، خبردار کر رہے ہیں، لیکن یہ غفلت میں ہے، وقت گزر رہا ہے، ہوش ہی نہیں ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ یہ جو تیرے تخلیق میں اور یہ تیری جسم میں جو قوت کے بعد کمزوری، اور یہ جو جسم میں اندر تمہارے اندر تغیر اور تبدیلی، یہ سبق ہے کہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہو گے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی کہ جب یہ نعمتیں ہو تو فائدہ اٹھاؤ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے ہم بھی ساتھ تھے، ایک قبر کے پاس سے گزرے، سواری سے اترے، 2 رکعت نفل پڑھے، پھر سوار ہو گئے۔ ہم نے سمجھا شاید کوئی خاص جگہ ہوگی، پوچھا یا رسول اللہ خیریت 2 رکعت نفل پڑھ لیے؟ اس جگہ میں کوئی خاص بات ہے؟ فرمایا میرے دل میں خیال آیا کہ یہ قبر والے حسرت کرتے ہیں کہ انہیں زندگی میں اتنی فرصت مل جائے کہ 2 رکعت پڑھ لیں۔ انہیں قبر کے اس اندھیرے میں اندازہ ہوگا کہ ان 2 رکعتوں کے وقت کی کتنی قیمت ہے، لیکن ان کی حسرت تو میری حسرت رہ جائے گی، میرے پاس فرصت تھی اس لیے میں نے 2 رکعت پڑھ لی۔ ایک موقع پہ قبر کے پاس کھڑی ہوئی اور فرمانے لگے
اس قبر والے کی چاہت ہوتی ہے کہ دنیا و مافیا کا جو خزانہ ہے میرے پاس ہو اور میں سب دے دوں، لیکن اتنی فرصت مجھے دنیا میں پھر مل جائے کہ میں 2 رکعت پڑھ سکوں۔ وقت کی اتنی قیمت ہے، زندگی کے ان لمحات کی اتنا ہی قیمت ہے، آج اللہ نے دے رکھا۔ لیکن بس اوقات یہ صحت بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہے اور وقت اور فرصت بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ سب سے ناقدری چیز، بے قدر چیز آج ہماری زندگیوں میں یہی فرصت ہے اور یہی وقت ہے۔ بیکار کاموں میں ضائع ہو رہا ہوتا ہے، نہ اس میں دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، وقت گزر رہا ہوتا ہے۔ قدردان تو اس وقت کو سونے چاندی سے زیادہ قیمتی سمجھتے تھے بھائی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے اپنی اولاد کو نصیحت فرمانے لگے، فرمانا کہ طبیعت ایسی ہو گئی ہے کہ وقت گزر رہا ہو تکلیف ہوتی ہے اگر اس میں کوئی کام نہ ہو تو، حتیٰ کہ جب قضائے حاجت کے لیے جاتا ہوں، فرمانا کہ ہے تو شرم کی بات لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، طبیعت ایسی ہو گئی ہے کہ فرصت کا وقت یوں ہی گزرے بوجھ لگتا ہے۔ تو جب قضائے حاجت میں جاتا ہوں وہاں ذکر بھی نہیں کر سکتا، کوئی اور کام بھی نہیں ہوتا، تو کوشش کرتا ہوں کہ وہاں رکھا ہوا لوٹا ہے اس کی صفائی کر لوں تاکہ آنے والے جو آئیں انہیں تکلیف نہ ہو۔ کہ کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ اب تو جوان ہے، جوان بچی ہے، بڑی عمر کا ہے، چھوٹی عمر کا ہے، اللہ حفاظ فرمائے، گھنٹوں اس موبائل میں لگا ہوتا اور لایانی اور فضولیات اور کچھ حاصل نہیں سوائے دماغی انتشار کے، گھنٹوں لگائے۔ اور اگر وہی وقت نیکیوں میں لگ جاتا، سبحان اللہ، دماغ روشن ہوتا، دل روشن ہوتا، عقل روشن ہوتی، سکون اور ملتا، اطمینان اور بڑھتا، اور وہی وقت اس نے لغویات میں لگا دیا، وقت جیسا سرمایہ بھی ضائع ہوا اور سکون بھی گیا، ذہنی انتشار، ذہنی پریشانی، اور حاصل کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، مسلمان کے اسلام کی ایک بڑی خوبی یہ ہے، یعنی اچھے مسلمان وہ ہے جس کی زندگی میں لایانی کام نہیں ہے، جس کی زندگی میں بے فائدہ چیزیں نہیں ہیں، جس میں زندگی میں لایانی باتیں نہیں ہیں۔ ایک اچھا مسلمان، اسلام میں نماز کی کیا اہمیت ہے ہر مسلمان جانتا ہے، زکوٰۃ کی کیا اہمیت ہے ہر مسلمان جانتا ہے،
اور یہ نماز اور زکوٰۃ قرآن میں دونوں ایک ساتھ ذکر ہے اور 10 جگہ ذکر ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ لیکن ایک جگہ قرآن میں ان دونوں کے درمیان ایک اور چیز کا تذکرہ ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ نماز، زکوٰۃ، درمیان میں ایک اور چیز آ گئی کہ ایمان والے جو واقعی کامیاب ہو گئے ہیں، ایمان والے جو واقعی کامیاب ہیں وہ نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، ان کی نمازوں میں خشوع ہے۔ اور دوسری خوبی کیا ہے؟ دوسری خوبی یہ ہے کہ ان کی زندگیاں لایانی سے دور ہیں، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، وہ اپنی فرصت کو ضائع نہیں کرتے، وہ اپنی صحت کو ضائع نہیں کرتے، ان کے پاس اتنا بے فائدہ وقت نہیں ہے، ان کے تو زندگی کی گھڑیاں صحت کی اور فرصت کی بمقصد استعمال ہوتی ہیں۔ مزاج بن گیا، طبیعتیں بن گئی ہیں کہ بے مقصد چیزوں میں لگا ہوا ہے، رات کا وقت ضائع ہو رہا ہے، ارے میاں اس سے اچھا نیند نعمت ہے وہ کر لو، جس لیانی میں پڑے ہو اس سے 1000 گنا بہتر ہے نیند، رات کو آرام کر لو، کچھ دنیاوی فائدہ تو ہوگا، جسم کو تو راحت ملے گی، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، فرصت ہے، فراغت ہے، صحت ملی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ کھربوں سال کی زندگی کے لیے۔ اور یہ نعمتیں جا سکتی، پھر حسرت کرو گے، پھر میری حسرت رہ جائے گی۔ تو آج اللہ نے موقع دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جوانی اللہ نے دی ہے، بڑھاپے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ اس لیے کہ بڑھاپا آتا ہے تو جاتا نہیں، جب تک جسم میں قوت ہے، طاقت ہے، فائدہ اٹھاؤ، بہت کچھ کر سکتے ہو۔ اللہ نے صحت دے دی ہے، مرض سے پہلے غنیمت جانو، اللہ نے فراغت دی ہے، فرصت دی ہے، غنیمت جانو، اللہ نے خوشحالی دے رکھی، محتاجی سے محفوظ رکھا ہے، بیکاری نہیں بنایا، ہزاروں سے اچھا رکھا ہے، لاکھوں سے اچھا رکھا ہے، غنیمت جانو۔ اور زندگی کی غنیمت جانو موت سے پہلے، قدر کر لو اس کی۔ جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، صحت ہمیشہ نہیں رہتی، فرصت ہمیشہ نہیں رہتی، ہمیشہ آدمی کی معاشی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، اور بھائی زندگی ہمیشہ نہیں رہتی۔ تو جب اللہ رب العزت نے یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کو کھربوں سال کے لیے کمائی کرو، اور سچ یہ ہے، عقل مند وہ ہے
کہ جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کے لیے اتنی محنت کر لے، جہاں جتنا رہنا ہے وہاں کے لیے اتنی کمائی کر لے، جتنا دنیا کے لیے دنیا میں رہنا ہے دنیا کے لیے کمائی کر لو، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا وہاں کی کمائی کی فکر کر لو۔ یہ عقل مندی ہے، یہ دور اندیشی ہے، اور یہ سمجھداری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دے رکھی ہیں، بڑی نعمتیں، کچھ غیر معمولی نعمتیں ہیں نا۔ تبھی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے گنوایا اور اپنی امت کو توجہ دلائی، غیر معمولی نعمتیں۔ لیکن میرے عزیزو، جب تک یہ نعمتیں ہوتی ہیں بسا اوقات قدر نہیں ہوتی، آدمی فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف توجہ دلائی، مغبوبون فیہما کثیر من الناس، بہت سے لوگ دھوکے میں، بہت سارے لوگ ان نعمتوں کو ضائع کر دیتے، صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، فرصت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، ضائع کر رہے ہوتے۔ اب یہ بوڑھی عورت ہے، قرآن نہیں پڑھا اس نے، فرصت ہے لیکن نہیں پڑھے گی، لیکن فضولیات میں وقت گزر رہا ہوگا۔ یہ بڑی عمر کا ہے، زندگی بھر قرآن نہیں پڑھا، نہیں پڑھے گا، فضولیات میں وقت ضائع کرے گا، فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ اس کے ذمے قضائے نمازیں ہیں، نہیں پڑھے گی، فضولیات میں مصروف رہے گی۔ اور زندگی گزر رہی ہے، جوانی ہے، صحت ہے، سبحان اللہ، نیکیاں کما سکتا ہے، اپنی جوانی میں ولی اللہ بن سکتا ہے، سونا اور چاندی، سونا اور لوہا دونوں ایک ایک من ہونا ہے، دونوں وزن میں ایک ایک من، لیکن قیمت میں کتنا فرق ہے، سبحان اللہ۔ جس خوش نصیب آدمی کو سجدہ مل جائے جوانی کا، بڑھاپے کا سجدہ بھی غنیمت ہے، لیکن جوانی کا مل جائے تو دیکھنے میں بڑھاپے کا اور جوانی کا سجدہ دونوں سجدے ہیں، لیکن دونوں کی قیمت سونے چاندی، سونے اور لوہے کی طرح ہے، قیمت ایسی لگتی ہے۔ قوت ہے، شباب ہے، برائی قدموں میں آتی ہے، نفس برائی کی طرف کھینچتا ہے، اور پھر اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتا ہے تو اللہ فرشتوں کے ہاں بھی اسے دیکھ کر فخر فرماتے، دیکھو میرا بندہ ہے۔ الشاب نشأ فی عبادت اللہ فہو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ جوانی ہے اور شباب ہے اور صحت اور قوت ہے، لیکن اس انداز سے اس کی پرورش اور نشو و نما ہو رہی کہ اللہ کا فرما بردار ہے۔ فرمایا یہ ایسا ہے تو اللہ کے ہاں بڑا اعزاز و اکرام ہے، کل قیامت میں اللہ کریم اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ جوانی سے فائدہ اٹھایا، صحت سے فائدہ اٹھایا، فرصت سے فائدہ اٹھایا، بلکہ سچ یہ ہے ولایت کا صحیح موسم ہی جوانی ہے، جب صحت ہو جسم۔ بڑھاپے میں اللہ کی بندگی فرما برداری مل جائے غنیمت ہے،
لیکن جب جسم میں قوت اور طاقت ہے، صحت ہے، برائی قدموں میں آ رہی ہے، شباب عروج پہ ہے، اور سبحان اللہ، اور ساری اس صحت اور شباب اور جوانی کو اللہ کے فرما برداری میں لگا دے، اللہ بھی تو پھر اللہ ہے نا، وہ ذات بھی تو بڑی قدردان ہے۔ لیکن صحت غفلت میں گزرتی ہے، جوانی غفلت میں گزرتی ہے، شباب غفلت میں گزرتا ہے، اور میرے عزیزو اللہ معاف فرمائے، بس اوقات اس جوانی کی اور صحت کی غلطیاں پھر بڑھاپے تک آدمی کو ستاتی، پھر یہ غلطیاں بس اوقات بڑھاپے تک اس کو ستاتی ہے۔ تو بڑی نعمتیں ہیں یہ صحت، بڑی دولت ہے یہ فرصت، اس سے آدمی فائدہ اٹھائے۔ قرآن نہیں سیکھا، قرآن سیکھے، دین نہیں سیکھا، دین سیکھے۔ اہل کراچی تو بڑے خوش نصیب ہیں الحمدللہ، ہر مسجد میں الحمدللہ ایک ماحول ہوتا ہے سیکھنے سکھانے کا۔ کوئی قرآن سیکھنے کا چاہے تو سیکھنا آسان ہے، دین سیکھنا چاہے دین سیکھنا آسان ہے، اسلام کے بنیادی فرائض سیکھنا چاہے تو وہ آسان ہے، عربی کے اندر بھی ہیں، اردو کے اندر بھی ہیں، انگریزی کے اندر بھی ہیں۔ لیکن قدردان کتنے، اللہ نے یہ موقع دیا ہوا ہے۔ ہماری بچیوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے ہاں عربی کی بھی کلاسیں ہوتی ہیں، انگریزی کے اندر بھی ہوتی ہیں، اردو کے اندر بھی ہوتی ہیں، 1 سال بھی ہے، 2 سال بھی ہے، 3 سال بھی ہے، اور الحمدللہ دیگر مساجد کے اندر بھی یہ ماحول ہے۔ تو شوق ہو نا کہ اللہ نے فرصت دے رکھی ہے، یہ تو کوئی بات نہیں، زندگی گزر رہی ہے قرآن پڑھنا نہیں آتا، زندگی گزر رہی ہے اسلام کی بنیادی فرائض کوئی نہیں پتا، زندگی بچیوں کی عورتوں کی گزر رہی ہے، انہیں پاکی ناپاکی کا کوئی کچھ نہیں پتا۔ ہمارے ہاں ایک بڑی عمر کے عورت 55 سال کی عمر، اس نے ہمت کی اور ماشاءاللہ 55 سال کی عمر میں حفظ شروع کر دیا، حافظہ بن گئی۔ اسی طرح مردوں کا حال ہے۔ پچھلے سال ہمارے ہاں دورہ حدیث سے جو ساتھی فاضل ہوئے ان کی داڑیاں سفید تھیں، سفید داڑیوں والے 22 ساتھی فاضل ہوئے، ان میں کئی سارے ایسے تھے جن کی داڑیاں سفید تھی۔ اللہ یہ سمجھ نصیب فرما دے، اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، فرصت دے رکھی ہے۔ 24 گھنٹے میں سے چند گھنٹے اللہ کے لیے نکالنا، قرآن سیکھنا، دین سیکھنا، تلاوت کرنا، اذکار کے لیے بیٹھ جانا، خالص اللہ کے لیے وہ چند گھڑیاں وقف کر دینا، کتنا وقت ضائع ہوتا ہے غفلتوں میں میرے عزیز۔ کوئی لاہو لعب میں لگا ہے، کوئی موبائلوں میں مصروف ہے، کوئی فضول تبصروں میں زندگی گزر رہی ہے، لا یعنیوں میں لگے۔ میرے عزیزو آنکھ بند ہوگی نا حسرت ہو جائے گی، حسرت ہو جائے گی، کاش کہ کچھ کر لیتا۔
تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسی حسرت سے تو بچانے کے لیے تلقین فرمائی ہے کہ اللہ نے صحت دے رکھی، اللہ تعالیٰ نے فرصت دے رکھی ہے، اللہ نے جسمانی قوت دے رکھی ہے، اللہ نے معاشی تنگی سے محفوظ رکھا ہے، اللہ کریم نے زندگی کے لمحات دے رکھے ہیں، فائدہ اٹھاؤ۔ سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جلدی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہ ہے ایک دوسرے سے آگے اور جلدی کرنے کا میدان، نیکیوں میں آگے بڑھو۔ زندگی گزر رہی ہوتی ہے میرے عزیزو، قرآن کی چند صورتیں بھی صحیح تجوید کے ساتھ یاد نہیں ہوتی، حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرا تو جی چاہتا ہے، میرا تو جی چاہتا ہے میری امت کے کسی کا سینہ سورہ یاسین سے خالی نہ ہو۔ اب نبی کی چاہت تو یہ ہے، اور یہ امتی ہے، سب کی چاہتیں پوری کرتا ہے، اپنی نبی کی چاہت کا ایسے خیال نہیں ہے۔ اور کیا مشکل ہے، میاں پورے قرآن حافظ نہیں بن سکتے، نماز کو درست کرنے کے لیے ایک سپارہ یاد کر لو، سورہ واقعہ یاد کر لو، سورہ یاسین یاد کر لو، سورہ کہف یاد کر لو، جو روزمرہ کے مسلمانوں کے معمولات ہیں وہ تو بھی محفوظ ہوں۔ اور ایسا نہیں کہ وقت نہیں ہے، وقت ہے۔ مرد کے پاس بھی وقت ہے، عورت کے پاس بھی وقت۔ یہ سرمایہ ہے، المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ دولت، اولاد یہی رہ جائے گی، ساتھ کیا جائے گی؟ نیکیاں جائیں گی، جن سے تم امید رکھ سکتے ہو، کچھ جو تمہارے کام آ سکتی ہیں۔ صرف نیکیوں کا سرمایہ ساتھ جائے گا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے چند بھائی ہوں، اور وہ اس کا انتقال ہو جائے تو کچھ تو ایسا ہے جو آنکھ بند ہوتی ساتھ چھوڑ دیتے، اور کچھ ایسے ہیں جو قبر تک ساتھ لے جاتے ہیں پھر ساتھ چھوڑ دیتے، اور کچھ ایسے ہیں جو قبر میں بھی ساتھ جاتے۔ تو فرمایا مال و دولت تو ایسی چیز ہے، آنکھ بند ہوتی ہی دوسروں کے حصے میں چلی جاتی، دوسرے لوگ سنبھال لیتے۔ رشتہ دار ہوتے ہیں، گھر کے کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ کتنا ساتھ دیتے ہیں، قبر تک پہنچا دیتے، اس سے آگے تو وہ بھی نہیں جا سکتے۔ اور تیسرا ایک چیز ہے جو ساتھ جاتی، وہ اعمال صالحہ ہیں، وہ اعمال صالحہ ہیں۔ اور میرے عزیزو، ساری زندگی مال پہ لگا دی، ساری زندگی اولاد کے لیے لگا دی، اور جو چیز ساتھ دینے والی تھی اس کے ساتھ ساری زندگی بے وفائی کی، اس کے لیے اس کے وقت نہیں ہے، اس کے لیے اس کے پاس فرصت نہیں ہے۔ کتنی دکھ کی بات ہوتی ہے کہ اس کی ہر چیز اچھی ہو گئی، کار اچھی ہو گئی، گاڑی اچھی ہو گئی، سواری اچھی ہو گئی، گھر اچھا ہو گیا، کپڑے اچھے ہو گئے، لیکن نماز اب تک اچھی نہیں ہوئی، قرآن اب تک اچھا نہیں ہوا، تلاوت اب تک اچھی نہیں ہوئی۔
سورہ فاتحہ اب بھی غلط پڑھتا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ نے آج یہ زندگی دے رکھی ہے، نیکیاں اچھی کرو، نیکیاں اچھی کریں، اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں. اس معاشی تنگی سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے، فائدہ اٹھائیں. اللہ کریم نے صحت دے رکھی ہے، فائدہ اٹھائیں. اللہ نہ کرے صحت چلی جائے اور زندگی یوں ہی گزرے اور قرآن ہی نہ آتا ہو، اور ہمارا سینہ قرآن کے نور سے خالی ہو. کتنے افسوس کی بات. تو اللہ رب العزت نے یہ جو غیر معمولی نعمتیں دے رکھی ہیں میرے عزیزو، اس سے اپنی آخرت سنبھالیں، فائدہ اٹھائیں. اور کوشش یہ ہو کہ یہ ہماری نعمتیں، اللہ کی دی ہوئی یہ نعمتیں لغویات میں ضائع نہ ہوں. اور یہ بات تو ہے میرے عزیزو، جب آدمی لغویات کا عادی ہوتا ہے تو گناہوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے. جب فضول کاموں میں مشغول ہوتا ہے تو گناہ بھی ضرور ہوتے ہیں، گناہ بھی ضرور ہوتا ہے. بد نظری بھی ہوتی ہے، بد نگاہی بھی ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے. اور اگر عادت بنا لے کہ میاں کہ ہم نے برا فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے آپ کو مثبت چیزوں میں مشغول رکھنا ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اس کا یہ وقت اس کے لیے سرمایہ بن جائے گا. اس کا یہ وقت اس کے لیے بڑا سرمایہ بن جائے گا. تو وقت سے فائدہ اٹھائیں، صحت سے فائدہ اٹھائیں، فرصت سے فائدہ اٹھائیں. بڑی نعمت ہے صحت، سبحان اللہ، بڑی نعمت. اس نعمت پہ تو جتنا شکر ہو اتنا کم ہے، جتنا شکر ہو اتنا کم ہے. کتنے لوگ معذور ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ محتاج ہو جاتے ہیں، کتنے لوگ بستروں پہ پڑے رہ جاتے ہیں. بہت ہی غیر معمولی نعمت ہے. تو میرے عزیزو، اس نعمت کا حق ہے کہ اس نعمت سے آخرت کے لیے فائدہ اٹھاؤ. اور اللہ کی سنت ہے، جب کوئی آدمی کسی نعمت سے صحیح فائدہ اٹھاتا ہے اللہ اس کو اور بڑھا دیتا ہے، اللہ اس کو اور بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی صحت کو اور کارآمد بنا دیتا ہے. ہم نے اپنے بعض بزرگوں کو دیکھا، سبحان اللہ، 80 سال کے، 90 سال کے، 100 سال کے، ایسے دیکھا، لیکن ان کی زندگی کے یہ آخری لمحات بھی ایسے مشغول ہیں اور ایسے خیر کے کام ان سے جاری ہو رہے ہیں، عقلیں دھنگ رہ جاتی ہیں. تو یہی سمجھ میں آتا ہے جب انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمت صحت کا خیال رکھا، زندگی کے ان لمحات کی قدر کی، اللہ رب العزت نے ان کی ان نعمتوں کو اور بڑھا دیا اور اس میں برکت دے دی، اور برکت دے دی. زندگی کے آخری لمحات میں بھی وہ خیر کے کاموں میں مشغول رہتے. ورنہ تو آپ دیکھتے ہیں میرے عزیز، 60 سال کی عمر میں آدمی کسی کام کا نہیں رہتا، 60-70 سال کے بعد فارغ ہو جاتا ہے، اپنے لیے بھی بوجھ بنتا ہے، دوسروں کے لیے بھی بوجھ بن جاتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے.
تو جب صحت کی نعمت کی قدر کریں گے اور اس نعمت کو صحیح استعمال کریں گے، فرصت اور فراغت کی نعمت کا صحیح استعمال کریں گے، یہی اس نعمت کا شکر ہے، اللہ اس نعمت میں اور اضافہ فرمائیں گے، اللہ اس نعمت میں اور اضافہ فرمائیں گے۔ تو یہ غیر معمولی نعمتیں ہیں۔ آدمی کبھی کبھی اپنا محاسبہ کر لیا کرے کہ اللہ نے جو یہ مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں ان کا استعمال کتنا صحیح اور کتنا غلط ہے، اس کا جائزہ لیا کرے، اور کہاں کوئی گنجائش موجود ہے کہ میں وہاں نیکی کا معمول بنا سکتا ہوں، میں اسے نیک کام کے اندر مصروف رکھ سکتا ہوں۔ یہ تو طے ہے نا میرے عزیزوں، جب آدمی ان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو وہ خود بخود اچھے کاموں سے محروم ہونے لگتا ہے، اچھے کاموں سے محروم ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، اور گھروں کے اندر بھی ایسا ماحول ہو کہ ہمارے گھروں کے اندر لایانی چیزیں نہ ہو، لایانی کام نہ ہو۔ کوئی دنیا کا فائدہ ہے ٹھیک ہے، آخرت کا فائدہ ہے، ہمارا وقت اس میں لگے، لیکن بے مقصد کام اور بے مقصد وقت ضائع ہو رہا، یہ بڑا عیب ہے، یہ بڑی برائی ہے، یہ بڑی کمزوری ہے۔ بمقصد ہو تو اللہ نے صحت دے رکھی ہے، جوانی دے رکھی ہے، قوت دے رکھی ہے، فرصت دے رکھی ہے، ہم اس سے اپنی آخرت کے لحاظ سے اور کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کا جائزہ لیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ایک بزرگ ایک استاد کے پاس سے روانہ ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس سے اجازت مانگی اور جانے لگا، تو جاتے ہوئے اس استاد نے پوچھا بیٹے سیکھا کیا ہے؟ کہا چند باتیں سیکھی ہیں۔ کہا اتنا لمبا عرصہ ہمارے پاس رہے ہو اور چند ہی باتیں سیکھی، بتاؤ کیا سیکھی؟ فرمایا حضرت ایک تو یہ سیکھی ہے کہ دنیا میں آدمی جس سے بھی محبت کرتا ہے وہ ایک نہ ایک دن اس سے جدا ہو ہی جاتی ہے، زندگی میں یا موت کے وقت۔ تو میں نے نیکیوں سے محبت کر لی جو کبھی مجھ سے جدا ہی نہ ہو، جو کبھی مجھ سے جدا ہی نہ ہو۔ یہ عقل مند ہے، یہ دور اندیش ہے، یہ سمجھدار ہے۔ کہ نیکیوں سے ایسا تعلق ہو جائے، نیکیاں معروف، مسلمان کو نیکیوں سے مناسبت ہوتی ہے، اور گناہ اس کی نظروں میں اس کی زندگی کے لیے اجنبی چیزیں، اجنبی منکر ہیں، اجنبی چیزیں۔ جیسے سرما آنکھوں میں آ جائے تو سکون ملتا ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی تنکا آ جائے تکلیف ہوتی ہے، وہ اجنبی چیز ہے۔ سرما آنکھوں کی مناسبت کی چیز ہے، سکون ملتا ہے۔ تو میرے عزیزو سچ یہ ہے کہ مسلمان جب تک فطرت پہ ہوتا ہے اسے نیکیوں سے سکون ملتا ہے، اسے نیکیوں سے مناسبت ہوتی ہے۔ ہاں مزاج بگڑ جائے تو آپ کو پتہ جب مزاج بگڑتا ہے تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، ذائقے دار بھی چیز بھی بے ذائقہ لگتی ہے۔
ورنہ سچ یہ ہے کہ مسلمان کے لیے نیکیوں سے مناسبت ہے، اور نیکیوں سے اسے سکون ملتا ہے۔ تو اگر سکون نہیں مل رہا تو بیماری ہے، تو اس نیکی کو کرے بطور دوا کے، لیکن ایک وقت آئے گا وہ نیکیاں غذا بن جائیں گی، وہ نیکیاں غذا بن جائیں گی۔ حضرت عثمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے اللہ رب العزت صاف دل دے دے نا، صاف دل دے دے اور صاف زبان دے دے، جسے صاف دل مل جائے اور صاف زبان مل جائے، وہ تو قرآن کی تلاوت سے سیر ہی نہیں ہو سکتا۔ جسے صاف دل مل جائے اور صاف زبان مل جائے، وہ تو تلاوت قرآن سے سیر ہی نہیں ہو سکتا۔ کتنی لمبی نماز پڑھ رہے، پاؤں مبارک پہ ورم آ گیا، یتورمت قدماؤ، اب ظاہر ہے وہ کتنی طویل نماز ہوگی، لیکن اس میں مزہ ہی ایسا آ رہا ہے، لطف بھی ایسا ہے۔ تو نیکیوں کی زندگی کا اپنا ایک مزہ ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے، ہمیں نصیب فرما دے۔ ہمارا نفس گناہوں کا خوگر ہو گیا ہے، اسے گناہوں سے لذت ملنے لگی ہے، اسے گناہوں میں مزہ آنے لگ گیا۔ تو شروع میں نیکیاں دوا کے طور پہ استعمال کریں، تکلیف ہوگی، بوجھل ہوگی طبیعت، لیکن سبحان اللہ ایک وقت آئے گا نیکیوں کے بغیر آپ کا جینا مشکل ہو جائے گا، نیکیوں کے بغیر آپ کا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ تو مناسبت پیدا کیجئے نیکیوں سے، وقت نکالیے، کچھ دیر اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کیجئے، آپ ہو اور آپ کا اللہ ہو، کچھ دیر وقت نکال کے قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیے، نہیں آتا قرآن سیکھیے، وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا وَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ، یہ اکیلے بیٹھا ہے اور اپنے اللہ کو محبت سے یاد کر رہا ہے، اور اسی میں اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اللہ کی یاد میں اکیلے بیٹھ کے۔ فرمایا یہ اتنا عظیم شان عمل ہے کہ اللہ اس کی بدولت کل قیامت میں اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اسے۔ تو اپنا وقت نکالیں تلاوت قرآن کے لیے، اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے یاد کرنے کے لیے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنے کے لیے۔ اللہ کی محبت بڑھے گی، اللہ کے رسول سے محبت بڑھے گی۔ یعنی اگر ہم اپنا فضول وقت ہی نکال لیں اور اس کو اس کام کے لیے لگا لیں، کتنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ کہ 20 منٹ 15 منٹ ہم تسبیحات کے لیے نکال لیں، 20-25 منٹ قرآن کی تلاوت کے لیے نکال لیں۔ یقین جانیے میرے، اگر روزانہ نکالیں گے آپ محسوس کریں گے، آپ محسوس کریں گے نیکیوں کا نور آ رہا ہے، دل کی دنیا بدل رہی ہے۔ غفلت سے دل سخت ہو جاتے، لا یعنی کاموں سے دل سخت ہو جاتے، لا یعنی کاموں سے جتنی آپ نیکیاں کرتے ہیں اس کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ تو اپنی صحت کو، اپنی فرصت کو، اپنی فراغت کو نیکیوں سے آراستہ کریں۔
تلاوت کا معمول بنائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ روزانہ ایک سپارہ پڑھ لیں، لیکن میرے عزیزو پاؤں سے شروع کر لیں، پھر آدھے پہ چلے جائیں. اللہ کرے آپ کو ایک سپارے کے روزانہ توفیق ہو جائے. لیکن یہ تو کوئی مسلمان ہی نہیں نا میرے عزیزو. پورا دن گزر گیا اور آپ کے دن میں تلاوت کا وظیفہ ہی نہیں ہے. آپ کے پاس چند گھڑیاں اللہ کو یاد کرنے کے لیے نہیں ہے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کے پاس چند لمحات نہیں ہے درود و سلام کے لیے. حالانکہ اللہ رب العزت نے تو ایک شان بیان فرمائی کہ درود و سلام ایسا عظیم عمل ہے کہ یہ عمل اللہ خود کرتا ہے اور یہ عمل اللہ کے فرشتے کرتے ہیں. اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں اس عمل میں اپنے ساتھ شریک کر رہے ہیں. تو محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی اللہ سے، اللہ کے رسول سے. اب بتائیے نا، جس سے بات کی جائے اور خلوت میں کی جائے اور محبت سے کی جائے تو محبت بڑھتی ہے نا. اور جب بندہ اکیلے بیٹھ کے اللہ سے بات کرے گا اور محبت سے کرے گا، بتائیے کتنی محبت بڑھے گی. تو میرے عزیزو، آج اللہ نے موقع دیا ہے، اپنے معمولات پہ نظر رکھیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. اللہ نے صحت دے رکھی ہے، الحمدللہ قوت دے رکھی ہے، معاشی تنگی سے محفوظ رکھا ہے، فرصت ہے. ایک دو گھنٹے نکالنا کوئی مشکل، اور ہماری عورتوں کے لیے بھی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں. دین سیکھنا چاہیے، دین بھی سیکھنا چاہیے. 1 گھنٹہ نکالنا، 2 گھنٹے نکالنا، ہفتے میں 2-3 دن نکالنا. اب یقین جانے اس صحبت کا آپ اپنی زندگی میں اپنے گھروں کے اس کے اثرات محسوس کریں. ورنہ یوں ہی زندگی گزر رہی ہے میرے عزیزوں. اور افسوس ہوگا جب پیچھے مڑ کے دیکھیں گے، افسوس ہوگا کہ کچھ کر لیتے. فَأَصْطَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ بڑے نیک بن جائیں گے، تھوڑا سا واپس لٹا دو. لیکن ظاہر ہے وہاں حسرت رہ جائے گی. تو آج اللہ کریم نے الحمدللہ صحت فرصت دے رکھی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور جانے والوں کا تصور کرو، جانے والوں کا تصور کرو، کیسے غفلت میں چلے گئے، کیسے اچانک چلے گئے، کیسے اچانک چلے گئے، اور کتنی پلاننگ تھی اور روانہ ہو گئے. ایسا ہی ہو رہا ہے. ان کا تصور کرو، جانے والوں کا تصور کرو، اور کیا کما کے لے کے گئے. کل کی زندگی تو اسی پہ کھڑی ہوگی بھائی، کل کی زندگی تو اسی پہ کھڑی ہوگی. کیا کما کے لائے ہو؟ تو آج اللہ نے صحت، فرصت، غنیمت دے رکھی، دولت دے رکھی ہے، اس کو قیمتی بناؤ. کہ میرا وقت تلاوت میں گزرے، تسبیحات میں گزرے، سیکھنے سکھانے میں گزرے، کچھ نوافل میرے 24 گھنٹے کے اندر میرے معمولات بن جائیں. ہمارے مردوں کا بھی معمول بن جائے، عورتوں کا بھی بن جائے.
یہ جو چیزیں نا، یہ آلات وغیرہ ہیں، ضروریات تو بن گئی ہیں، لیکن اتنا کم سے کم سے ہو کہ یہ ضرورت کے درجے میں استعمال ہو، ضرورت کے درجے میں۔ یہ تو وقت کے ضیاع کا سب سے بڑا آلہ بن چکا ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ اب تو گناہوں کا آلہ بن چکا ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو مثبت چیزوں میں، نیکیوں میں مصروف رکھیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارے اوقات صحیح استعمال ہوں گے۔ اور گھروں کے اندر بچے ہوتے ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، وہ بڑوں کو دیکھتی ہیں، وہ بڑوں کو دیکھتی ہیں اور غیر محسوس انداز میں وہ سیکھ رہی ہوتی ہے۔ گھر کی درسگاہ ہے، گھر تعلیم گاہ ہے، گھر کے بڑے اپنے بچوں کے لیے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ گھر کے ماحول سے سیکھ رہے ہوتے ہیں غیر محسوس انداز میں۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں زندگی کی ان نعمتوں کی قدردانی نصیب فرما دے۔ یقین جانیے یہ بہت غیر معمولی نعمتیں ہیں، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس امت پر آپ انتہائی مہربان ہیں اور انتہائی شفقت رکھنے والے ہیں، اسی خیر خواہی میں امت کو توجہ دلائی کہ ان نعمتوں کی، اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں چلی جائیں، صحت کی، فرصت کی، ان کی قدر کر لو اور ان کو آخرت کے لحاظ سے کتنا قیمتی بنا سکتے ہو اس کی فکر کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا وہ کچھ جنازہ ہے کہ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہمیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ مولا کریم اپنی عطا کردہ نعمتوں پہ شکر گزاری نصیب فرما، قدردانی نصیب فرما، ان نعمتوں کے صحیح استعمال کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین غفلتوں سے محفوظ فرما، نعمتوں کی ناقدری سے محفوظ فرما، گناہوں کی گندگیوں سے حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، اچانک موت سے، حادثات سانحات سے، موذی امراض سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہر آنے والا دن ایمان، صحت، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہر آنے والا دن ایمان، صحت، عافیت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ نعمت دینے کے بعد محرومی سے محفوظ فرما، خوشحالی کے بعد تنگ دستی سے محفوظ فرما، صحت کے بعد معذوری سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ایمان کے ماحول کے بعد اور ایمانی زندگی کے بعد اس دولت سے محرومی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے بچے بچیوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ یا ارحم الراحمین ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، ہمیں ان کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اولادوں کے جو ماں باپ پر ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ کے لیے صحیح طور پہ ادائیگی آسان فرما۔ اولادوں کو مولا کریم اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم حلال نصیب فرما، برکت والا عطا فرما، ہر قسم کے حرام سے محفوظ فرما۔ مولا کریم گناہوں کے گندگیوں سے ہمیں، ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما۔ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔
مولا کریم اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلاء سے، دین دشمنوں سے امت کو نجات نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، امت کو دین دشمنوں سے نجات نصیب فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا ارحم الراحمین، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی وحدت پیدا فرما، رنگ نسل وطن علاقے فرقوں کی بنیاد پر نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ وطن عزیز کو مولا کریم امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی شکلیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ یا ارحم الراحمین، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ اے مولا کریم جو یہاں دین دشمن ملک دشمن ہیں وطن عزیز کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ مولا کریم ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل دین کی حفاظت اشاعت کے لیے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔